بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی ایران اسرائیل جنگ کے بعد پہلی مرتبہ منظر عام پر آ گئے۔ اس موقع پر مجلس میں موجود لوگوں نے فلک شگاف نعروں سے آیت اللہ خامنائی کا استقبال کیا۔ یاد رہے دوستو کہ اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے اور ایرانی جوابی کارروائی کے بعد سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نامعلوم مقام پر منتقل ہو گئے تھے۔ بھارتی ریاست کرناٹک کے اڈوبی قصبہ میں مسلمانوں نے نئے وقف ترمیمی ایکٹ کے خلاف انسانی زنجیر بنا کر مظاہرہ کیا، جس میں مودی حکومت سے حالیہ ترامیم کو واپس لینے کی اپیل کی گئی۔ یہ زنجیر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ملک گیر مظاہرے کا ایک حصہ تھی۔ وقف کا دفاع، دین کا دفاع کریں، وقف کی سیاست کرنا بند کرو اور بھارت وقف ترمیمی ایکٹ کو مسترد کرتا ہے جیسے پیغامات والے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے۔ برطانیہ میں فلسطین ایکشن گروپ پر پابندی عائد کر دی گئی۔ فلسطین ایکشن کو تخریب کار گروپ قرار دیا گیا ہے اور فلسطین ایکشن کی رکنیت یا حمایت پر 14 سال تک کی سزا ہو سکے گی۔ ہائی کورٹ نے فلسطین ایکشن کو تخریب کار قرار دینے کے فیصلے کو عارضی طور پر روکنے کی درخواست رد کر دی تھی۔ فلسطین ایکشن کے دعوے کے مطابق گزشتہ ماہ رائل ایئر فورس کے 2 طیاروں کو 7 ملین پاؤنڈ کا نقصان پہنچانے پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ رائل ایئر فورس بیس پر 2 طیاروں کو نقصان پہنچانے کی فرد جرم 4 افراد پر عائد کی جا چکی ہے۔ انڈین کانگریس کا کہنا ہے کہ مودی حکومت کی خارجہ پالیسی کی ناکامی کے سبب ہی آج تمام ممالک ہمارے دشمن بنتے جا رہے ہیں۔ کانگریس کا آپریشن سندور پر کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کہتا ہے کہ اس نے جنگ ختم کی، لیکن نریندر مودی اس بات پر خاموش ہیں۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان گزشتہ دنوں بڑی کشیدگی کا حوالہ دیتے ہوئے کانگریس کا کہنا تھا کہ مودی حکومت نے کہا کہ ہم پاکستان کو برباد کر دیں گے، جس میں اپوزیشن نے ان کا مکمل ساتھ دیا، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے بیان میں بی جے پی اور RSS کو بے ہدف تنقید کا نشانہ بنایا۔ کانگریس کا کہنا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ملک کے لیے لڑنے اور جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ مہاتما گاندھی، اندرا گاندھی اور راجیو گاندھی، ان سب نے ملک کے لیے جان دے دی، لیکن RSS بی جے پی کے کسی آدمی نے ملک کے لیے کوئی جان ابھی تک نہیں دی۔ کانگریس نے مودی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نریندر مودی کی خارجہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج سبھی ہمارے دشمن بن چکے ہیں۔ کانگریس کا کہنا تھا کہ ایک طرف چائنا ہے، دوسری طرف پاکستان۔ حالات یہ ہیں کہ اب نیپال بھی ہم سے دور ہو رہا ہے۔ بنگلہ دیش کو تو آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ ہم سے پاکستان چھین چکا ہے۔ ہر ملک ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے، اور نریندر مودی کیا کر رہے ہیں؟ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران نے اپنے جوہری پروگرام کی انسپیکشن یا یورینیم کی آسودگی روکنے پر اتفاق نہیں کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر اپنا دعویٰ دہرایا کہ 3 جوہری مقامات پر حملوں کے بعد ایران کا ایٹمی پروگرام ہمیشہ کے لیے پیچھے چلا گیا، تاہم ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ایران اسے کسی اور جگہ سے دوبارہ شروع کر سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ نیتن یاہو سے ملاقات کریں گے اور ایران کو اپنا جوہری پروگرام دوبارہ شروع کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اگر وہ شروع کریں گے تو نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایران ان سے ملنے کا خواہش مند ہے۔ اسپین، آئرلینڈ اور سلوانیہ جیسے یورپی ممالک دوستوں غزہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے باعث اسرائیل پر پابندیاں عائد کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ ان ممالک کی درخواست کے باوجود اس بات کا قوی امکان ہے کہ اس یونین کے دیگر اراکین کی مخالفت کے باعث اسرائیل کے خلاف کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھ پائے گا۔ یورپی یونین میں فلسطین کے حامی ممالک کی غزہ کے حق میں کوششیں جرمنی اور اٹلی جیسے دیگر اراکین کی مخالفت کی وجہ سے ناکام ہو چکی ہے، جبکہ اسرائیلی میڈیا نے یورپی یونین کے اس فیصلے کو ایک ڈپلومیٹک اقدام قرار دیا ہے، جس سے اسرائیل پر ان کا کہنا ہے کہ کوئی خاص اثر
نہیں پڑے گا۔ یورپی یونین کی جانب سے چینی کمپنیوں پر بڑے طبی آلات کی خریداری پر پابندی کے جواب میں چائنا نے بھی جوابی اقدام کرتے ہوئے یورپی کمپنیوں پر اسی طرح کی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ چین کا یہ اقدام دوستو یورپی یونین کی جانب سے چینی طبی آلات بنانے والی کمپنیوں کو 50 لاکھ یورو یعنی 5.7 ملین امریکی ڈالر سے زیادہ کے عوامی معاہدوں تک رسائی محدود کرنے کے منصوبے کے اعلان کے بعد سامنے آیا ہے۔ اس اقدام سے چینی کمپنیوں کی تقریباً 60% عوامی شعبے میں رسائی محدود ہو جائے گی، جو تقریباً 150 ارب یورو بنتی ہے۔ چینی حکومت نے یورپی یونین کے رہنماؤں کے ساتھ ہونے والی 2 روزہ سربراہی ملاقات کو کم کر کے صرف 1 دن کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے، جس سے یورپ اور چائنا کے درمیان دوستوں کشیدگی کا اظہار ہوتا ہے۔ بھارتی حکومت نے عالمی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ تک رسائی بلاک کر دی۔ پاکستانی مواد کو بلاک کرنے کے بعد اب بھارت نے اپنے علاقوں میں بین الاقوامی میڈیا کو سینسر کرنا بھی شروع کر دیا۔ انتہا پسند مودی نے اپنے سینسرشپ کو بین الاقوامی میڈیا آؤٹ لیٹس تک بڑھانا شروع کر دیا ہے۔ مودی سرکار غیر اعلانیہ ایمرجنسی کے مترادف سخت اقدامات مسلط کر رہی ہے اور لوگوں کو اپنا بدبودار میڈیا دکھانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ لوگوں کی بین الاقوامی میڈیا تک رسائی نہ ہو سکے۔ بھارت کے گودی اور بدبودار میڈیا میں بی جے پی کے اس اقدام پر کھلی بحث یا غیر جانبدارانہ نقطہ نظر کی کوئی امید نہیں ہے۔ دنیا کے معروف بزنس ٹائکون اور ٹیسلا کے سی ای او ایلون مسک نے ایک نئی سیاسی جماعت امریکہ پارٹی کے قیام کا اعلان کر دیا ہے، جو امریکی سیاسی منظرنامے میں ایک نیا انقلاب لانے کا عہد کر رہی ہے۔ ایلون مسک نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ہمارے ملک کو ضیاع اور کرپشن کے ذریعے دیوالیہ کرنے والے نظام کے خلاف ہم سب ایک نیا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ایک ایسی حکومت کے خواہش مند ہیں جو عوام کے لیے کام کرے، نہ کہ طاقتور طبقات کے مفادات کے لیے۔ ایلون مسک نے پارٹی کی قیادت اور اس کے عملی ڈھانچے کے بارے میں ابھی تک کوئی تفصیلات فراہم نہیں کی۔ ایلون مسک کا یہ اعلان ایک طویل عوامی تنازع کے بعد آیا ہے، جس میں وہ اور امریکہ کے صدر ٹرمپ کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے تھے۔ ایلون مسک نے اپنے رول سے استعفیٰ دینے کے بعد صدر ٹرمپ کی اقتصادی پالیسیوں اور ٹیکس منصوبوں پر کھل کر تنقید کی تھی، جس سے دونوں کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے۔ چائنا نے ایران اور اسرائیل کے درمیان تنازع کو ہوا دینے سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ طاقت کا ایک اور استعمال نفرت میں اضافے کا باعث بنے گا اور اس سے ایران کے جوہری پروگرام کا مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا۔ چائنا کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان حالیہ فوجی تنازع نہیں دہرانا جانا چاہیے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ طاقت کا استعمال امن کے مفاد میں ہونا چاہیے، نہ کہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کوئی شخص صحیح ہے اور دوسرا غلط ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ ایرانی جوہری مقامات پر امریکی بمباری سے ایٹمی تباہی کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ چائنا نے خبردار کیا ہے کہ خود مختار ملک کی جوہری تنصیبات پر امریکی بمباری ایک جوہری تباہی کا باعث بن سکتی ہے، جس کی قیمت پوری دنیا ادا کرے گی۔ چائنا نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار تیار نہیں کرے گا۔ چائنا نے دوستو اس بات کی بھی تصدیق کی کہ چائنا جوہری توانائی کے پرامن استعمال کے ایران کے حق کا احترام کرتا ہے۔ چائنا کا یہ بھی کہنا تھا کہ فلسطینیوں کے جائز مطالبات کو جلد از جلد پورا کیا جانا چاہیے اور مسلم دنیا کے انصاف کی آواز کو سننا چاہیے۔ سعودی حکومت نے ناقص رہائشی انتظامات اور معاہدوں کے خلاف ورزیوں پر 4 عمرہ کمپنیوں کے لائسنس معطل کر دیے ہیں، جبکہ متعدد پر مالی جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ انسپیکشن کے دوران بعض عمرہ کمپنیوں کے زائرین کو مناسب رہائشی سہولیات فراہم نہ کرنے اور سروسز کی عدم دستیابی کی شکایتیں موصول ہوئی ہیں۔ سعودی حکومت نے تمام منظور شدہ اور رجسٹرڈ عمرہ کمپنیوں پر زور دیا ہے کہ وہ مقررہ ضوابط، معیار اور وقت کی پابندی کریں اور زائرین کے سفر کے ہر مرحلے میں اعلیٰ معیار کی خدمات کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔
آسٹریلوی شہر میلبورن میں صرف 1 منٹ کے دوران دوستوں ایک یہودی عبادت گاہ اور ایک اسرائیلی ریسٹورنٹ پر نامعلوم افراد نے حملہ کر دیا۔ میلبورن میں ایک تاریخی یہودی عبادت گاہ پر اس وقت آتش گیر مادہ پھینکا گیا جب وہاں بڑی تعداد میں لوگ عبادت کے لیے موجود تھے۔ آتش گیر مادہ پھینکنے سے یہودی عبادت گاہ کے ایک حصے میں آگ لگ گئی اور عمارت کو نقصان پہنچا، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یہودی عبادت گاہ کے قریب ہی واقع ایک اور اسرائیلی ریسٹورنٹ پر بھی نامعلوم افراد نے حملہ کر دیا اور توڑ پھوڑ کی ریسٹورنٹ کو آگ لگانے کی کوشش بھی کی گئی۔ آسٹریلوی پولیس کا کہنا ہے کہ تاحال دونوں واقعات میں ملوث حملہ آوروں کی شناخت نہیں ہو سکی، تاہم وہ سفید فام اور 30 سال کی عمر کے ہیں۔ میلبورن کی یہودی آبادی خوف و ہراس میں مبتلا ہو چکی ہے اور ان حملوں کے خلاف دوستوں احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا ہے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے عبادت گاہ پر حملے کو بزدلانہ اور یہود دشمنی پر مبنی عمل قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ پرتشدد واقعہ آسٹریلوی اقدار کے خلاف ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ آسٹریلیا میں 1,20,000 سے زائد یہودی آباد ہیں اور اسرائیل کے اکتوبر 2023 سے غزہ پر مسلسل بمباری کے رد عمل میں آسٹریلیا کے یہودی اسکولوں، گھروں اور عبادت گاہوں پر حملے ہو چکے ہیں۔ امریکی ریاست ٹیکساس ایک بار پھر قدرتی آفت کی لپیٹ میں آ چکا ہے، جہاں شدید بارشوں اور اچانک آنے والے تباہ کن سیلاب نے ریاست بھر میں قیامت برپا کر دی ہے۔ ہلاکتیں 50 سے تجاوز کر گئی ہیں، جبکہ درجنوں افراد لاپتہ ہیں اور امدادی کارروائیاں مسلسل جاری ہیں۔ اس سیلابی صورتحال میں اب تک کسی بھی پاکستانی کے ساتھ کسی بھی قسم کے کسی حادثے سے متعلق کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ اس ضمن میں سب سے زیادہ ہلاکتیں ہل کنٹری کے علاقے میں رپورٹ ہوئی ہیں، جہاں کیمپ مسٹک میں مقیم 27 نوعمر لڑکیاں اب تک لاپتہ ہیں۔ یہ ایک عیسائی مذہبی تربیتی کیمپ تھا، جہاں مختلف علاقوں سے بچیاں گرمیوں کی تعطیلات منانے آئی تھیں۔ سیلاب کے بعد جب کیمپ کا رابطہ منقطع ہو گیا تو والدین نے سوشل میڈیا پر مدد کی اپیلیں شروع کر دی۔ حکام کا کہنا ہے کہ لاپتہ افراد کی اصل تعداد کہیں زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ 4 جولائی کی تعطیلات کی وجہ سے ہزاروں سیاح علاقے میں موجود تھے۔ کیر کاؤنٹی سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، جہاں اب تک 28 بالغ اور 15 بچے مارے جا چکے ہیں۔ ریاست کے گورنر نے ہنگامی پریس کانفرنس میں ریاست بھر میں ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے ریسکیو آپریشن کو فوج کے حوالے کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ پاکستان میں 10 جولائی تک شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ندی نالوں اور دریاؤں میں طغیانی کا بھی خطرہ موجود ہے۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت میں ندی نالوں اور دریاؤں میں طغیانی کا خطرہ ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ ترکیہ اور چائنا پاکستان کے دوست ممالک ہیں، لیکن جنگ پاکستان نے خود لڑی۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ بھارت کو اب چیخیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے، بھارت کو جنگ میں پاکستان سے شکست ہو چکی ہے، بھارت کے دعوے مٹی میں مل گئے ہیں، سندور اجڑ چکا ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ پوری دنیا کی ہمیں سپورٹ ملی تھی، بھارت کے ساتھ صرف اسرائیل کھڑا تھا، بھارت کی طرف سے بیانات اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے ہیں، اور ایسے بیانات بھارت کی سفارتی محاذ پر بھی شکست کا نتیجہ ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ بھارت کے خلاف جنگ میں پاکستان کی فتح بالکل واضح تھی، کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی افواج نے جنگ میں اپنا لوہا دنیا میں منوا لیا۔ ترکیہ اور چائنا ہمارے دوست ممالک ہیں، لیکن جنگ ہم نے خود لڑی۔ بھارت کے منہ پر تھپڑ ہم نے صرف اپنے ہاتھوں سے ہی مارا، ہم نے کسی اور کا ہاتھ استعمال نہیں کیا۔ دوسرے ملکوں نے چائنا کے منہ پر تھپڑ کی آواز پر صرف تالیاں بجائیں۔ ہم چائنا اور ترکیہ سے دفاعی ساز و سامان خریدتے ہیں، جن سے ہم اسلحہ لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لڑائی میں شامل تھے۔ ہم امریکہ سے بھی اسلحہ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بھی شامل ہو، اگر بھارت کی طرف سے دیکھا جائے تو۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ بھارت کے پاس فرانس کے طیارے ہیں، روس کے طیارے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جنگ میں شامل تھے۔ یہ بچوں والی بات ہے۔ یہ بچوں والی باتیں ان کے جنرل لیول کے لوگ کر رہے ہیں۔
پاکستان کا کہنا ہے کہ اگر بھارت نے ایسا دوبارہ کچھ کیا تو ویسا ہی جواب ہوگا، پھر یہ لوگ کہیں گے کہ فلاں مدد کے لیے آیا ہے، بہتر ہے کہ بھارت اپنی اوقات میں ہی رہے۔ پاکستانی وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ مودی یہاں وہاں دیکھ رہا تھا، اس کو جڑواں بھائی نیتن یاہو کے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بھارت میں جھوٹ کا سیلاب آیا ہوا تھا، جیسے بالی ووڈ فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہو۔ یاد رہے دوستو کہ گزشتہ روز بھارتی فوج کے ڈپٹی آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل راہل سنگھ نے نئی دہلی میں ایک دفاعی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے الزام عائد کیا تھا کہ پاک بھارت جنگ کے دوران انہیں پاکستان کے علاوہ چائنا اور ترکیہ کا بھی سامنا تھا، اور چائنا پاکستان کو بھارت کی عسکری تنصیبات کے حوالے سے لائیو معلومات فراہم کر رہا تھا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔